فضیلت الشیخ خورشید عالم مدنی جو بہار سے تشریف لائے ہیں، اور یہ جمعیت الحدیث بہار کے نائب امیر ہیں، جن کا عنوان ہے غموں کا علاج۔ الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا والصلاة والسلام على رسوله الذي بعثه الله شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى من سلك على نهجه القويم إلى يوم الدين، وبعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. اسٹیج پہ جلوہ افروز ارباب علم و فضل امیر جمعیت اہل حدیث فضیلت الشیخ اصغر علی امام مہدی، AIMM کے صدر قابل فخر قائد بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب حفظہ اللہ، جمعیت اہل حدیث حیدرآباد تلنگانہ کے معزز اراکین، شمع توحید کے پروانے کتاب و سنت کے شیدائی میرے بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں، اس تاریخی اور مثالی کانفرنس کے آخری اجلاس میں میں جس موضوع پر آپ سے خطاب کروں گا وہ ہے غموں کا علاج۔ غم و علم، ڈپریشن، ذہنی انتشار، پراگندگی، مصائب و آلام، یہ انسانی زندگی کی خاصیتیں ہیں۔ انسان کو اپنی زندگی میں 5 مختلف قسم کے غم و علم کا، مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، یعنی غم و علم کے 5 سورسز ہیں، 5 راستے ہیں، وہی راستے جس کی نشاندہی رب العالمین نے کی ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، یقیناً ہم تمہارا امتحان لیں گے کچھ دشمن کا کے خوف کے ذریعے۔ انسان لرز جاتا ہے، انسان مغموم ہو جاتا ہے، ارے بھائی یہ دشمن ہے یا فلاں سے دشمنی ہے، وہ کیا کر دے گا پتہ نہیں، جان کو مال کو نقصان پہنچائے گا۔ والخوف، بھوک ستاتی ہے انسان کو،
جب اس کی معیشت کی کشتی اچانک ڈوب جاتی ہے، آمدنی کم، اخراجات زیادہ ہیں، تو انسان اپنے پیٹ کو تکلیف دیتا ہے اور بھوک کی تکلیف برداشت کرتا ہے۔ وَنَقْسِم مِّنَ الْأَمْوَالِ، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ اکنومیکل کرائسس کی وجہ سے وہ مایوس ہو جاتا ہے، وہ مغموم ہو جاتا ہے، اچانک نوکری چلی جاتی ہے، اچانک کسی حادثے کا وہ شکار ہو جاتا ہے۔ رشتے داروں یا رشتے کی جدائی سے بھی انسان مغموم ہوتا ہے۔ والانفس، ماں کی ممتا سے محروم، باپ کے سائے شفقت سے انسان محروم ہوتا ہے۔ پوری زندگی خدمت کرنے والی بیوی جب داغ مفارقت دیتی ہے، انسان مغموم ہو جاتا ہے۔ اور سب سے زیادہ غم اس بوڑھے کو لاحق ہوتا ہے جو اپنے کندھے پر اپنے جوان بیٹے کی لاش کو اٹھاتا ہے۔ والثمرات، اچانک انسان باغ میں پھل نہیں آیا، قحط سالی آئی، خشکا سالی آئی، پتہ نہیں کون سی بیماری پھل کو لاحق ہو گئی، وقت سے پہلے سارے پھل گر گئے، ٹوٹ گئے، کیڑے لگ گئے۔ یہ وہ 5 غم و علم کی کیفیات ہیں جن سے حضرت انسان کو سابقہ پڑتا ہے، اور اس غم سے کو فیس انسان 5 انداز سے کرتا ہے۔ کچھ لوگ ہیں جو اپنے غم کو غلط اظہار غصہ کے ذریعے کرتے ہیں، بیوی پہ ناراض ہو کر، بچے پر غصہ نکال کر، سفیر اور فقیر پر، مینیجر پر، مزدور پر غصے کا اظہار کرتا ہے، اور اس طرح وہ اپنے غم کو غلط کرتا ہے، غم کو دور کرتا ہے۔ کچھ لوگ ہیں جو انجیکشن لیتے ہیں جب انہیں کوئی غم لاحق ہوتا ہے، وہ نشہ آور ادویات کا استعمال کرتے ہیں۔ کچھ لوگ اپنے غم کو ختم کرنے کے لیے، میرے بھائیوں، میوزک سنتا ہے، سنیما دیکھتا ہے، گانے سنتا ہے، شراب پینے لگتا ہے، کوٹھے پر چلا جاتا ہے۔ کچھ لوگ اپنے غم کو دور کرنے کے لیے، کچھ ایسے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو شوٹ کر لیتے ہیں، جو ریل کی پٹری پر کچھ کمزور انسان اپنا سر رکھ دیتا ہے، تاکہ اس طرح سے بھی ہم اپنے غم کو غلط کر سکیں، دور کر سکیں، اپنے آپ سے غم کو بھگا سکیں۔ یہ تو ہم انسانوں کا انداز ہے غم سے نجات پانے کا۔ آئیے دیکھتے ہیں دین ہماری کیا رہبری کرتا ہے، اللہ ہمیں کیا سکھاتا ہے، دین اسلام کی کیا تعلیم ہے۔ ایسے موقع پر جب آپ کسی صدمے سے دوچار ہوں، ایسے موقع پر جب آپ کسی غم کے شکار ہوں، وہ کون سا نسخے آسمانی اور وہ کون سا تم نسخے ربانی استعمال کرو گے، غم دور ہوگا، پرسکون زندگی ملے گی، پرمسرت زندگی ملے گی۔ میرے بھائیوں، غم کو دور کرنے یا غم سے نجات کا پہلا نسخہ یہ ہے کہ رب العالمین اللہ تعالی سے اپنے تعلقات کو مضبوط کریں۔ جتنا آپ کا تعلق اللہ سے مضبوط ہوگا، اتنا ہی آپ غم کو برداشت کرنے کی صلاحیت آپ کے اندر پیدا ہوگی۔ آپ یہ سوچو گے کہ وہ اللہ جو رات کی تاریکی کو پھاڑ کر سپیدے صبح کو نمودار کرتا ہے، وہ اللہ ہے نا، وہ دیکھ رہا ہے نا، وہ ہمارے غم کے ان ایام کو یا غم کے اس اندھیرے کو وہ اللہ دور کر دے گا۔ وہ اللہ ہے نا، جو اللہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ وہی اللہ ہے جو
مسترک انسانوں کے آہ کو اور ان کی دعاؤں کو سنتا ہے، وہ اللہ ہے نا، وہ ہماری حالت پر نظر کرم کرے گا اور اسے بدل دے گا۔ تاریخ سے ہم سبق حاصل کریں۔ کتنا بڑا ظالم جابر تھا فرعون، اس کے جواسیس گھومتے تھے، بنی اسرائیل کے اندر جو بچہ پیدا ہوتا تھا اسے پکڑ لیا جاتا، ختم کر دیا جاتا۔ عین ایسے وقت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوتی ہے۔ اندازہ لگائیے ام موسیٰ کے کرب کا، اندازہ لگاؤ ام موسیٰ کے غم کا۔ ڈر رہی ہے کہیں یہ چاند سا مکڑا کہیں مجھ سے چھن نہ جائے۔ ماں کی ممتا ایک ایسا سمندر ہے جس کی گہرائی کو ناپا نہیں جا سکتا۔ کیا سمجھتے ہو؟ یہ والدین یہ تمہاری لائف کو سیٹ کرنے کے لیے، تمہارے بھوشیہ کو اجول بنانے کے لیے اور تمہارے مستقبل کو روشن کرنے کے لیے یہ والدین کمزور ہو جاتے ہیں، یہ بیمار ہو جاتے ہیں، یہ بوڑھے ہو جاتے ہیں۔ رے بابو یہ ڈونیشن کا پیسہ جمع کرنا ہے اس لیے کہ بیٹے کی لائف سیٹ ہو جائے، لیکن جب تمہاری لائف سیٹ ہو جاتی ہے تو یہ نوجوان کہتے ہیں مائی لائف از مائی وائف، بھول جاتے ہیں اپنے بوڑھے والے، نو لائف وداؤٹ وائف۔ ام موسیٰ کی مامتا اندازہ لگاؤ اس کی پریشانی کا۔ اللہ نے حکم دیا، یہ گھبراتی کیوں ہے؟ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنِ ارْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ موسیٰ کی اماں ڈرو مت، دودھ پلاتی رہو، جب ڈر لگے نا تو موسیٰ کو سمندر میں ڈال دینا، ہم پھر اسے تمہارے آغوش میں لوٹائیں گے۔ اے موسیٰ کی اماں خوش ہو جا، ہم تیرے بیٹے کو رسول بنائیں گے۔ ایک نیک عورت کو اس وقت خوشی حاصل ہوتی ہے جب وہ آپ دیکھتی ہے کہ میرا بیٹا داعی اللہ بن گیا، میرا بیٹا منبر و محراب کی زینت بن گیا، میرا بیٹا انسانیت کی رہنمائی اور ہدایت کا فریضہ انجام دے رہا ہے۔ ایک نیک عورت کو اس وقت خوشی نہیں ہوتی، وہ یہ نہیں چاہتی کہ میرا بیٹا وہ سلمان خان بن جائے۔ اسی لیے اللہ نے کہا موسیٰ کی اماں بڑی نیک تھی، خوش ہو جاؤ، وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، ہم اس بابو کو رسول بنائیں گے۔ اور پرورش فرعون کے محل میں ہوئی، کیوں ہوئی؟ اسی لیے کہ اسے لڑنا تھا موسیٰ کو تو اسی فرعون سے گھر کا بھیدی بنا دو، شروع سے اسے پتہ چل جائے اس محل کے آداب کیا ہے، اطوار کیا ہے، اسے معلوم ہو کہ اس محل کے اندر ظلم کی کیسی رنگین داستانیں وضع کی جاتی ہے، بنی جاتی ہیں۔ شروع سے اس موسیٰ کو بادشاہ کے ساتھ ٹاک کرنے اور گفتگو کرنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے۔ میرے بھائیوں، دشمن کا جب خوف ہو، یاد رکھنا اللہ کے نبی غار ثور کے اندر تھا، ابو بکر صدیق ثانی اثنین، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پوری زندگی میں کبھی کسی سے نہیں ڈرے اور کبھی کسی سے کبھی خوف نہیں کھایا۔ خوف ابو بکر کو لاحق ہوئی، اور اس موقع پر جبکہ دشمن قریب آ چکا، کہہ رہے ہیں کہ لو نظر الی موضع قدمی لرعانا، اللہ کے نبی ذرا سا جھک کے دیکھ لیا نا، پکڑے میں پکڑ آ جائے، ہمیں دیکھ لیں گے، پکڑ لیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم اس ندر نبی کے امتی ہیں، اس لیے ڈرو مت۔ اللہ کے نبی نے اس موقع سے جو جملہ کہا تھا، ثانیہ اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، اس جملے کو یاد رکھو، ڈرو مت، خوف مت کھاؤ اسرائیل اور امریکہ سے، مغموم مت ہو
غزہ اور فلسطین کے حالات سے ڈرو مت. یاد رکھنا فلسطین آزاد ہوگا. یاد رکھنا بیت المقدس کو آزادی ملے گی. وہ دن آئے گا کہ یہ درخت، یہ پتھر آوازیں آئیں گی، اے مسلمان ادھر ادھر آ، میں ورائی یہودی تعال فقتلو، میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے، اسے قتل. میرے بھائیوں، آج ہمارا حال یہ ہے، تھوڑا سا کسی صدمے کے ہم شکار ہوئے، تھوڑا سا غم لاحق ہوا، ارے سوچنے لگے اب تو یہ ہے ہوا ہے، اب آگے کیا کیا ہوگا. ایسا نہیں کرنا چاہیے. یاد رکھنا بہت سارے لوگ ہیں کہ اگر کسی نے اس کے بارے میں کچھ کہہ دیا، فیس بک میں ڈال دیا، کسی اخبار میں کچھ لکھ دیا، کوئی الزام لگا دیا، اب وہ آدمی حد سے زیادہ مغموم ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے. میرے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے، میری چھوی بگاڑی جا رہی ہے. میرے بھائیوں، ہمارے سلف کا ایک قول ہے، یاد رکھنا، جو بندہ یہ سوچتا ہے کہ ہم دنیا سے چلے جائیں اور دنیا والے ہمیں کچھ نہ کہے، پھر کہتا ہوں، ریپیٹ کرتا ہوں، جو شخص یہ سوچتا ہے کہ ہم دنیا سے چلے جائیں اور دنیا والوں کی زبان سے ہم محفوظ رہیں، دنیا والے ہمیں کچھ نہ کہیں، تو وہ پاگل ہے. تم صحیح رہو، کسی پر ظلم نہ کرو، کسی کو تکلیف نہ دو. یاد رکھنا اگر آپ صحیح ہے تو دنیا والے کی زبان، لمبی زبان کی سے مت ڈرو، اس کی پرواہ مت کرو. دنیا والوں نے اور زمانے نے کبھی کسی کو چھوڑا ہے جی؟ اللہ کو نہیں بخشا ہے، دنیا والوں نے. کہا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء. ارے اللہ تو فقیر ہے، وہ تو چندہ مانگتا ہے، ہم غنی ہیں. خود اللہ فرما رہا ہے کہ یسبنی آدم، یسبنی ابن آدم، یہ انسان آدم کے بیٹا یہ ہمیں گالی دیتا ہے. دنیا والوں نے ہمارے نبی کو ساحر کہا، مجنون کذاب کہا، صحابہ کو نہیں چھوڑا، امیر معاویہ کو نہیں چھوڑا، اماں عائشہ کو نہیں چھوڑا. دنیا والوں نے کسی کو بخشا نہیں ہے. اس لیے کسی کے جملے پر مایوس ہو جانا، گھر میں بند ہو جانا، گھر سے نہ نکلنا، یہ اچھی بات نہیں ہے نا. یہ لوگ جو لمبی زبان کی کرتے ہیں، یہ لوگ جو آپ پر نقد کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں آپ کی ترقی سے جلن ہے، جنہیں آپ کی گاڑی سے، آپ کے محل سے، آپ کے اولاد کے کاروبار سے، آپ کی شہرت سے، آپ کے عہدے اور کرسی سے ان کے پیٹ میں مروڑ ہوتا ہے. جب تک اللہ آپ کو عزت دیتا رہے گا، یہ دنیا والے باتیں بناتے ہیں. ایک دوسرا نسخہ بتاتے ہیں اور اسی پر ہم اپنے بیرسٹر صاحب سے اجازت چاہیں گے کہ ایک نسخہ اور میں غم سے نجات کا میں بتاؤں. جب بھی کوئی غم لاحق ہو، آج ہم چھوٹا موٹا کوئی حادثہ پیش ہو گیا، کوئی تجارت میں کوئی نقصان ہو گیا، ارے مغموم ہو جاتا. جب بھی کوئی غم لاحق ہونا تو نجات کی شکل یہ ہے، ایمرجنسی ڈور یہ ہے کہ آپ اللہ کی نعمتوں کو اور اس کے احسانات کو یاد کرو. غم کے بادل چھٹ جائے. کیا ہو گیا؟ اگر اتنا نقصان ہو گیا، اتنا خسارہ ہو گیا، 5 بیٹا میں سے اللہ نے ایک بیٹا کو بلا ہی لیا، موت ہی دے دی، تو کیا ہو گیا؟ ہم تو ہمارا جسم صحیح سالم، ہمارے اعضاء و جوارح کام تو کر رہے ہیں، یہ کتنی بڑی نعمت ہے. ہماری آنکھیں دیکھ رہی ہے، ہماری زبان یہ بول رہی ہے، ہمارے کان سن رہے ہیں، ہمارے ہاتھ حرکت میں ہیں، ہمارے پاؤں چل رہے ہیں. یہ کیا اللہ کی کوئی معمولی نعمت ہے، معمولی احسان ہے؟ ہماری سانس چل رہی ہے. کیا ہو گیا؟ اللہ کے احسانات کو یاد کرو کہ یہ زمین اپنی جگہ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ یہ ساکت ہے. ارے بھوکمپ نہیں آیا،
یہ ہل نہیں رہا ہے، اس میں زلزلہ پیدا نہیں ہوا، کیا ہو گیا؟ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ ہوا کے اندر طوفان کی صلاحیت نہیں، یہ ہوا طوفان کی شکل نہیں لے رہی ہے، کیا ہو گیا؟ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ سمندر کا پانی اپنے خطرناکی، اپنے ڈینجر سے کہ نیچے ہی بہ رہا ہے، اس کے اندر طغیانی نہیں ہے، اس کے اندر طوفانی شکل پیدا نہیں ہو۔ یاد رکھنا، جب جیل میں جاؤ گے نا، قید خانے میں، تو آزادی کی، اللہ کی آزادی کیا ہے، آزادی کی نعمت کا احساس ہوگا۔ اور جب آپ ہاسپٹل میں جاؤ گے تو ہیلتھ، صحت کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے، ذرا ہاسپٹلوں کا چکر لگاؤ، احساس ہوگا۔ ہاں، جب قبرستان میں جاؤ گے تو احساس ہوگا کہ یہ زندگی اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے، کتنا بڑا احسان ہے۔ وہ اللہ، ہم گناہ بھی کر رہے ہیں، وہ پردے بھی ڈال رہا ہے، کتنا بڑا احسان ہے اس اللہ کا۔ ہم گناہ بھی کر رہے ہیں، وہ ہمیں کھلا بھی رہا ہے، وہ ہمیں پلا بھی رہا ہے۔ میرے بھائیو، اگر غم سے نجات چاہتے ہو تو بہت ساری دعائیں ہیں نبی کی۔ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والجبن والبخل وضلع الدین وقہر الرجال۔ دعاؤں میں بڑی تاثیر ہے، دعائیں مانگو۔ اور آخری نسخہ، اگر غم سے نجات چاہتے ہو تو رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود بھیجو۔ حدیث سناتا ہوں، حضرت ابی بن کعب نے کہا، حضور میں اکثر آپ پر درود بھیجتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ اپنی دعا کا 1/4 حصہ صرف آپ پر درود بھیجوں۔ آپ نے کیا فرمایا ابی بن کعب سے؟ ان شئتا وَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ، جو چاہو لیکن اگر اس میں بڑھا دو تو بہتر ہوگا۔ کہا آدھی دعاؤں میں آدھا حصہ آپ پر درود بھیجیں گے۔ کہا ٹھیک، لیکن اگر اضافہ کر دو تو یہ بہتر ہوگا، 2/3۔ کہا حضور میں پوری دعا آپ پر درود بھیجوں گا، جب بھی ہاتھ اٹھاؤں گا دعا کے لیے تو کہوں گا اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ۔ ہماری پوری دعا درود پر مشتمل ہوگی۔ نبی نے یہ سن کر کیا فرمایا؟ اس میں ہمارے غم کا علاج ہے۔ سن کر کیا فرمایا بیرسٹر صاحب؟ فرمایا اذن یکفی ہمک ویغفر ذنبک۔ پوری دعاؤں میں اگر درود ہی پڑھو گے، اللہ اس دنیا میں تیرے غم کو ختم کر دے گا۔ جب دنیا میں کوئی غم ہی نہیں ہوگا تو بتاؤ اس انسان کی زندگی کیسی حسین، پرسکون، پرمسرت اور پاکیزہ ہوگی۔ وَيَغْفِرْ ذَنْبُ، اور اس دعا کی برکت سے اللہ قیامت کے دن تیرے گناہ کو معاف کر دے گا، جنتیں بنا دے گا۔ یہ وہ چند نسخے ہیں جو بڑے اختصار کے ساتھ میرا گلا بھی گلا کر رہا ہے، اس کے باوجود میں اپنے اختصار کے ساتھ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں برکت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ اس ویڈیو کو آپ اپنے رشتہ دار اور دوست احباب کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں۔